بیوی کے ساتھ زبردستی جماع کرنے کا حکم۔ یاد رہیے کہ یہ بیوی کے ساتھ زبردستی جماع کرنے کا حکم اس صورت میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے جب بیوی کنڈیشنل سچویشنز میں ہے، لائک اس کے پیریڈز چل رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور سچویشن ہو جو شرعی حیثیت سے اس کو عذر کہا جاتا ہو۔ ایک خاتون کویسچن کر رہی ہیں، مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے شوہر کی ہم بستری کرنے کی خواہش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے اندر صحبت کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہے، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن صحبت کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہفتہ میں 1-2 دن کریں تو کہتے ہیں کہ میں روز کروں گا اور میم یعنی ان کا نام ہے، مجھے منع نہیں کرو گی۔ اور اگر میں کہوں کہ میری طبیعت خراب ہے اور آج نہ کریں تو وہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ والے کمرے میں جوان بچیاں سو رہی ہوتی ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی کہتی ہوں کہ آرام سے بولیں، بچیاں سن لیں گی تو کیا سوچیں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمرہ میں جو چاہیں کریں۔ میں اکثر انہیں کہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ اور میری دوسری شادی کرو، یعنی کہ اتنا جاہل اور ڈفر قسم کا آدمی ہے۔ اور جب میری ماہواری یعنی کہ پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو 1 ویک تک وہ ہفتے تک مجھے صحبت کرنے کے لیے بہت پریشان کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ میری شرمگاہ کو اپنے منہ میں چوس کر مجھے فارغ کرو، اور کبھی وہ میری رانوں کے درمیان شرمگاہ کو حرکت دے کر فارغ کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ دبر کے راستے سے مجھے یعنی کہ بیک سے مجھے کرنے دو، اور پہلے 4 سے 5 دفعہ جو ہے دبر کے راستے سے بھی کیا اور تکلیف کی وجہ سے میں روتی تھی، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پہلے جو بیک کے راستے سے جبراً زبردستی کیا تھا، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ تم خوشی سے 1 دفعہ کرنے دو تو میں کبھی نہیں کہوں گا۔ میں کہتی ہوں کہ دبر کے راستہ سے کرنا یعنی کہ بیک سے کرنا حرام ہے، میں جان بوجھ کر حرام کیوں کروں؟ تو کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو مجھے کرنے دو، گناہ ملے گا تو مجھے ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 راستے دیے ہیں، ایک بند کرو تو دوسرے میں کرنا چاہیے، تم میری کھیتیوں میں جہاں سے چاہوں کروں۔ میں اپنے شوہر کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، خدا را میری مدد کرے اور میرے شوہر کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ آف کورس کہیں ہسبینڈ جو ہے وہ شریعت کی پاسداری نہیں کر رہا ہوتا اور بیوی کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا ہوتا۔ بیوی تسکینیں صرف شہوت نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ جیسے بیوی آپ کا خیال رکھ رہی ہے آپ کے سکون کا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بیوی کے سکون کا خیال رکھیں۔ بہرحال ایک مسئلہ بہت ہی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو ڈیٹیل سے ذرا سنیے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جواب میں، واضح رہے کہ شریعت مطہرہ میں نے شوہر کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا پورا حق دیا ہے، لیکن کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے شوہر پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق اور اس کی صحبت اور رغبت کا لحاظ بھی رکھے کہ بیوی اس کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ اس کو جماع کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یعنی کہ بیوی اتنی کمزور ہے تو آپ بار بار اس کو تنگ کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ کمزور ہو کر مر جائے گی۔ شریعت نے آگے کے راستے ہم بستری کرنے کو حلال اور پیچھے کے راستے سے جماع کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور ایسی حرکت کرنے والے شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ صورت مسئلہ میں شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کی صحت، استطاعت اور رغبت کا لحاظ رکھے اور جو راستہ اللہ نے حلال کیا ہے اسی پر اکتفا کرے، یعنی کہ اس پر ہی جو ہے وہ رکے۔ اب تک جو غلط طریقے سے شہوت پوری کی، اس پر صدق کے دل سے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ ایسے عمل سے احتراز کرے، مگر اگر مرد اپنی اس حرکات سے باز نہ آئے تو عورت اس بنیاد سے علیحدگی کی اختیار کر سکتی، یعنی کہ وہ قاضی کو، جج کو یہ ساری چیزیں بتا کے اس کے لیے جو ہے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنا جو ہے خلع لے سکتی ہے۔ واضح رہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع کرنے کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ ایک دوسری بات بھی حرام اور ناجائز قرار دی ہے شریعت نے۔ اور اگر بیوی حالت حیض میں ہو تو ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ سے بغیر کسی حائل اور کپڑے کے استمتاع یعنی کہ فائدہ کرنا بھی ناجائز ہے، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ایک دوسرے کے منہ میں لینا بھی مکروہ ہے، اور اس دوران اگر منی خارج ہو تو اس کے حلق سے اتارنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ صورت مسئلہ میں شوہر کو اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کو منہ میں لینے کا مطالبہ درست نہیں، اور حالت حیض کے دوران بیوی کی رانوں سے استمتاع کرنا بھی ناجائز ہے۔ البتہ ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ کے علاوہ باقی بدن سے فائدہ کرنا جائز ہے۔
شوہر کو چاہیے کہ اپنی تمام مذکورہ حرکات سے بعد آ کر صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ اس طرح کی حرکات سے اور اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی سے باز رہے، اور اگر ایک بیوی سے اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور دوسری شادی کا خرچہ اور اس کے بعد دونوں گھرانوں کے نفقہ کا انتظام کر سکتا ہے تو دوسری شادی کر لے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ حیض کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس دنوں میں جو ہے اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ بیوی تکلیف میں ہوتی ہے، اور بیوی کو جیسے تسکین کی آپ کو تسکین کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح بیوی کو بھی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ شرمگاہ کے بارے میں جو ہے، بے شک شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو منہ لگایا جائے اور منہ میں لیا جائے اور چاٹا جائے۔ ناک کے تربت پاک ہے، ناک کی تربت یعنی کہ جو ہوتی ہے ریڑھ ہوتی ہے، تو کیا ناک کی اندرونی حصہ کو زبان لگائیں اس کی تربت کو منہ میں لینا پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے، تو کیا اس کا چومنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس طرح عورت کی شرمگاہ کو چومنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں، سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ غور کیجیے، جس منہ سے پاک کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کو ایسے خصی کام میں استعمال کرنے کو دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو یہ فتویٰ نمبر، اس کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو دارالفتا جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی، ان کا فتویٰ آپ کو جو ہے بالکل گوگل پہ سیم مل جائے گا، اور وہاں سے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔